الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اس کا نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بعد کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی کامیابی کا انحصار جو رکھا ہے وہ ایمان پر اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے. کہ جو ایمان کے ساتھ واپس جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں اس کو اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اس کو جنت عطا فرمائیں گے. ایمان اور عمل صالح یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں آخرت میں کامیابی. ایمان شرط ہے کہ بغیر ایمان کے تو کوئی نیک عمل بھی قابل قبول نہیں. اللہ کا ایمان ہے تبھی نیک عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول. تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو تو آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور اعمال صالحہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، جن کی طرف بلایا، جن کی دعوت دی. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب اعمال صالحہ. اور اعمال صالحہ بندہ جب کرتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے تو بندہ اعمال صالحہ کرنے میں کوتاہی کرے گا. کوئی بھی دوسری طاقت اس کو نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں کر سکتی، روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں. اسی لیے تقویٰ کو معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہی کامیاب ہوگا. کیونکہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی رعایت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرے گا، پابندی کرے گا، لہذا کامیاب ہو جائے گا. یہ جتنے بھی اعمال صالحہ جب انسان ان کو کرنا شروع کرتا ہے تو شروع میں تو کوئی بھی نیک عمل انسان جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو جیسے وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جوش ہوگا، ایک جذبہ ہوگا. شروع دھیرے دھیرے وہ جذبہ، وہ جوش جاتا رہتا ہے. جب وہ کئی سال تک، کئی مہینے تک، کئی ہفتے تک مستقل نماز پڑھتا رہتا ہے تو جو جوش اس کے اندر تھا، جو جذبہ اس کے اندر تھا، دھیرے دھیرے وہ کم ہوتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے. ایک لذت آتی ہے، اسے مزہ محسوس ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، وہ ارادے کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ میں پابندی کے ساتھ اس کو کروں. لیکن کچھ وقت کے بعد اس عزم میں، اس ارادے میں گراوٹ آتی ہے. یا تو شیطان اسے بہکاتا ہے
یہ دنیا کے کاموں میں وہ پھنس جاتا ہے، اور وہ جو جس جذبے کے ساتھ اس نے ایک عمل کو شروع کیا تھا اس میں گراوٹ آتی ہے، یا جو مزہ اسے پہلے آتا تھا وہ مزہ محسوس نہیں ہوتا ہے عبادت میں۔ تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ پھر بندہ پریشان ہونے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں اب میری یہ عبادت قبول نہیں ہو رہی، جو حلاوت جو لذت اس میں مجھے ملنی چاہیے تھی یا جو مجھے مل رہی تھی وہ اب نہیں مل رہی۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے الفاظ کہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جب بھی کوئی نیک عمل کو شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، اور اسے اس میں مزہ بھی آتا ہے، حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن وقفے کے ساتھ، وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ لذت جاتی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عبادت قابل قبول نہیں، اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس میں اس کو ایک زیادہ جوش ہوتا ہے، ایک زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ جب وہی کام وہ بار بار کرتا ہے تو وہ دلچسپی، وہ جوش جاتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مومن، کوئی مسلمان پہلی بار جب حج یا عمرہ کرنے جائے گا تو جب اس کی حاضری بیت اللہ شریف میں پہلی بار ہوگی تو جو کیفیت اس کی پہلی بار بیت اللہ شریف کی حاضری کے وقت ہوگی وہ دوسری بار نہیں ہوگی، جو دوسری بار ہوگی وہ تیسری بار نہیں ہوگی، جو تیسری بار ہوگی وہ چوتھی بار نہیں ہوگی۔ یہ فطری بات ہے۔ جب کوئی پہلی بار کعبہ کو دیکھے گا، بیت اللہ کو دیکھے گا، تو جو کیفیت اس کی پہلی بار ہوگی وہ کیفیت دوبارہ زندگی میں پیدا نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اگر اس کی وجہ سے کوئی حلاوت میں، مٹھاس میں یا جذبے میں کوئی کمی آتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا یہ سمجھنے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ شاید اب ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے الفاظ کہے کہ جب کوئی شخص بار بار عبادت کرتا رہتا ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ حلاوت و مٹھاس نہیں محسوس ہوتی، تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وہ عبادت کا طریقہ سنت پر ہے کہ نہیں۔ اگر وہ سنت پر باقی ہے، میرے طریقے پر ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر باقی ہے، تو پھر وہ ہدایت پر ہے، پھر وہ ہدایت پر ہے۔ اور اگر وہ اس طریقے سے ہٹ گیا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر باقی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ حضور کے طریقے پر باقی ہے تو پھر وہ ہدایت پر ہے۔ حلاوت آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، مٹھاس آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، اسے لذت محسوس ہو رہی ہو نہ محسوس ہو رہی ہو، کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تمام عبادات کا مقصد مزہ لینا تو ہے ہی نہیں، مزہ لینا تو ہے ہی نہیں۔ یہ مقصد تو ہے ہی نہیں کہ نماز اس لیے پڑھی جائے کہ مزہ آئے، روزہ اس لیے رکھا جائے کہ مزہ آئے، یا دیگر عبادات قرآن کریم کی تلاوت اس لیے کی جائے کہ مزہ آئے۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات وہ شخص جس کے دل پر بوجھ ہے اور بار گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے عبادت کرنا، وہ زیادہ اللہ کے قابل قبول ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں جس کو مزہ آ رہا ہے۔ کہ جس کو مزہ آ رہا ہے تو اس میں تو یہ اندیشہ بھی ہے ذرا سا کہ ہو سکتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہو، لیکن مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنا اس کو بالکل جی نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، اس پر بوجھ ہے، دل پر شاق گزر رہا ہے، اس کو مشقت ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں، بہت گھنا گزر رہا ہے نماز پڑھنا، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کی عبادت اللہ کے یہاں زیادہ قابل قبول ہوگی، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے، دل کو نہ چاہتے ہوئے، نفس پر شاق گزرتے ہوئے اس نے نماز کو پڑھا، تو یہ اس بات کا، اس میں زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت اللہ کے زیادہ قابل قبول ہوگی بالمقابل اس وقت کے اس شخص کے جس کو عبادت میں لذت آ رہی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، آپ ایک مثال سمجھیں اور بتائیں مجھے کہ کس کی کون اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ قابل قبول ہوگا، یا کون زیادہ متقی ہے، یا کس کی عبادت میں زیادہ روحانیت ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھریلو حالات سے، فیملی کے حالات سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت اچھا ہے، بہت مضبوط ہے، گھر میں بھی اس کے سب حالات ٹھیک ہیں، مالی حالات بھی اس کے ٹھیک ہیں، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں، کچھ حالات اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی بیمار بھی نہیں ہے اس کے گھر میں، روزی کی تنگی بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، بالکل فٹ ہے اس کا معاملہ، گھریلو اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی بالکل مطمئن ہے ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا ہوا،
اب وہ شخص ہے، اب وہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اذان ہونے سے پہلے ہی وہ مسجد پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے، ہر چیز سے مطمئن ہے، اور خالی بھی بیٹھا ہوا ہے تو اذان ہونے سے پہلے پہلے مسجد پہنچ گیا. اذان ہوتی ہے، اچھے سے وضو کر کے سنتیں پڑھتا ہے، بیٹھا جماعت کا انتظار کرتا رہتا ہے، جو کہ خود ایک الگ سے ثواب کا کام ہے. جماعت کا انتظار کرنا یہ خود الگ سے ایک ثواب کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد جلدی پہنچتا ہے اور جماعت کا انتظار کرتا رہتا ہے تو جس وقت تک وہ جماعت کے انتظار میں رہتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. ایک دوسرا شخص ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، حالات اس کے گھریلو اچھے نہیں، وہ ٹھیلا لگاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اس پر پھل بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے یا دوسرے سامان بیچتا ہے. اب اذان ہو گئی لیکن وہ سامان بیچ رہا ہے، کیونکہ ابھی اس کو پتا ہے کہ 15 منٹ نماز کے وقت میں ہے، اس فکر میں ہے کہ کچھ اور سامان بک جائے تو کچھ اور میری کمائی ہو جائے، تو اس کو شام کو اپنے گھر والوں کے لیے روزی کا انتظام کرنا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، اسی پر منحصر ہے اس کا سب کچھ. یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ جلدی جلدی کسٹمر سے فارغ ہوتا ہے اور اپنے سامان کو ڈھکتا ہے اور مسجد کی طرف بھاگتا ہے اور جلدی جلدی وضو کرتا ہے، اطمینان سے وضو بھی نہیں کرتا اور نماز میں شامل ہو جاتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے نماز پر، نفلیں بھی نہیں پڑھتا اور پھر جا کر کے اپنے کام میں لگ جاتا ہے. تو یہ دو آدمی ہیں، آپ بتائیے کہ کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟ بظاہر ایسا لگے گا کہ وہ شخص جو پہلے آ گیا، جو اپنے حالات سے مطمئن ہے اور اس کو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور وہ بات تک بھی رہا، اس نے نوافل کا بھی اہتمام کیا تو اس کی عبادت میں روحانیت زیادہ ہوگی. لیکن ایسا نہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ جو حالات میں گھرا ہوا ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کے باوجود نماز کے لیے وقت نکال کر آتا ہے. اور اس کی نماز میں شاید وہ اطمینان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا بار بار دھیان ٹھیلے کی طرف بھی جا رہا ہوگا کہ میرا سامان وہاں ٹھیلے پہ رکھا ہوا ہے، کوئی لے نہ جائے. اور دوسرا شخص جو ہے اس کا ہو سکتا ہے پورا دھیان نماز میں لگا ہوا ہو، لیکن چونکہ یہ حالات میں مسائل میں گھرے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عبادت زیادہ قابل قبول ہو. تو عبادت میں لذت کا آنا ہی مقصود نہیں کہ لذت آئے یا کوئی حلاوت آئے یا ذائقہ محسوس ہو جب جا کر کے عبادت قابل قبول ہوگی. بس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے، اس حکم کو پورا کرنا ہے، یہ مقصود ہے. یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ جب کوئی انسان کسی کام کو کرتا رہتا ہے تو اس میں گراوٹ آتی ہے. جیسے ایک شخص کسی شخص سے بہت دنوں بعد ملے تو اس میں جو محبت ہوگی اور ایک روز ملتا رہے تو فرق رہے گا دونوں میں. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور ہیں، آپ سب نے نام سنا ہوگا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا یہ پیار سے نام رکھا تھا ابو ہریرہ، کیونکہ انہوں نے بلی پال رکھی تھی، اسی لیے ان کا نام رکھا تھا ابو ہریرہ یعنی بلی والا. یہ سب 7 ہجری میں ایمان لائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف 3 یا 3.5 سال ساتھ ملا. آپ علیہ السلام کی صحبت اٹھائیے، صرف 3 یا 3.5 سال، بس اتنا زمانہ ملا ہے. لیکن 3,500 سے زائد احادیث آپ سے پڑھ گئی، یعنی جو 3.5 سال ملے اس میں ہر وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، ہر وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ لگے رہتے تھے. یاد ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے ہو، تم ایسا کرو ایک دن چھوڑ کر مجھ سے ملا کرو. اللہ کے نبی فرمانے اپنے ایک صحابی سے جن سے بہت محبت کرتے تھے، فرمانے کہ ابو ہریرہ تم ایک دن چھوڑ کر مجھ سے ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا. تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو تو وہ محبت نہیں ہوگی، تم ایک دن چھوڑ کر مجھ سے ملا کرو. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک دن مجھ سے نہیں ملو گے تو طلب زیادہ ہوگی، عشق بڑھے گا، محبت بڑھے گی، تو جب ایک دن بعد ملو گے تو محبت میں اضافہ ہوگا. تو یہ فطری چیز ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب کسی کام کو کرتا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں وہ جذبہ نہیں رہتا جو ایک آدمی نیا شروع کرے. اب کوئی آدمی 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نے کل سے نماز پڑھنا شروع کیا تو وہ بڑا اہتمام کرے گا. ایک آدمی 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو وہ لذت نہیں آئے گی، وہ جذبہ نہیں ہوگا جس نے کل پڑھنا شروع کی جس کے اس کے مقابلے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز قابل قبول ہوگی، کیونکہ نماز اور اللہ کی عبادت کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ اس میں ایک جذبہ ہو، ایک حلاوت اور ایک ذائقہ ہے، مٹھاس ہے جبھی وہ قابل قبول ہوگی، بلکہ بس اللہ کا حکم ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کرنا ہے، یہی مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہے، اس کے نفس پر بوجھ گزر رہا ہے، بھی وہ آ کر کے میرے حکم کی بجاوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور خوشی
इजहार फरमाते हैं वो उसकी इबादत को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन बातों को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।